تاریخ گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کی اہم ذمہ داریاں ہمیشہ سابقون الاولون صحابہ کرام کو سونپیں، جو کہ پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی، اپنی جانوں کے اور اپنے مال کے نذرانے پیش کیے اور مسلمانوں کی طرف سے کفار کو جنگوں میں ناکو چنے چبوائے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی صحابہ کرام علیہ اجمعین کو سامنے رکھتے تھے، اور بعد میں اسلام قبول کرنے والے مسلمان، خاص طور پر بنو امیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی اہم ذمہ داری نہیں سونپی تھی۔ جب پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت کو سنبھالا تو اس وقت شام ایک چھوٹا سا علاقہ نہیں تھا، بلکہ اردن، فلسطین، قبرص، بحرین اور دیگر کئی اسلامی سلطنتیں بھی شام کے اندر ہی شامل تھیں۔ یعنی شام کوئی ایک چھوٹا سا خطہ نہ تھا، بلکہ شام کی گورنری کا مطلب تھا کہ اسلامی سلطنت کے ایک بہت بڑے خطے پر عمل مقرر ہونا، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ سوال وہاں اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عادل اور منصف امیر المومنین نے معاویہ بن ابی سفیان کو گورنر کس بنیاد پر مقرر کیا؟ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق علیہ اجمعین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے بھی بھرپور آشنائی اور واقفیت رکھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام کو کبھی بھی اسلامی سلطنت میں اور اسلامی خلافت میں کوئی اہم ذمہ داریاں نہیں سونپتے تھے، کیونکہ اس سے ان مسلمانوں کی دل آزاری ہونے کا خدشہ لاحق رہتا تھا جنہوں نے اسلام کو اس وقت قبول کیا جب اسلام کو قربانیاں درکار تھیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے ہجرتیں کی اور اپنی جانوں کے اور اپنے مال کے نذرانے پیش کیے تھے، جس کی ایک واضح مثال ابو سفیان کی ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن پھر بھی بہت سے صحابہ کرام ان کے ماضی کی وجہ سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بات کرنا مناسب خیال نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت اور اسی اصول پر امر پیرا رہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جا کر بنو امیہ کے ان لوگوں کو بھی اہم ذمہ داریاں ملنے لگیں، مگر جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ بنے تو آپ نے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے اصولوں کے مطابق پھر سے سابقون الاولون صحابہ کرام علیہ اجمعین کو اہم ذمہ داریاں سونپنا شروع کر دیں۔ یہی وجوہات تھیں کہ امیر شام معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان رنجشوں کا باعث بھی بنی، اور معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب رہا سوال کہ شام پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنر بننے کا، تو اس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کو گورنر شام حادثاتی طور پر بنے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصول تھا کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو بھی کوئی اہم ذمہ داری پر قائم نہیں رہنے دیتے تھے۔ اس کی ایک اہم مثال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ جید صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے ہی ایران کو فتح بھی کیا تھا، لیکن جیسے ہی ان کو ایران کی گورنری کو 4 سال مکمل ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو معزول کر دیا، ان کی جگہ پر ایک نیا گورنر نامزد کر دیا۔ ایسے ہی فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے 4 سال پورے ہونے کے بعد ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، تاکہ کوئی بھی اپنی جڑوں کو مضبوط نہ کر سکے اور اسلامی سلطنت کے لیے مستقبل میں کوئی خطرے کا باعث نہ بن سکے۔ جنگ یرموک میں فتح کے بعد شام کا گورنر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبید اللہ ابن جراح کو لگایا تھا۔ انہوں نے گورنر شام بننے کے بعد اپنی سادگی اور اپنی عاجزی کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہی ہوا۔ ابن جراح طاعون کے وبائی مرض میں مبتلا ہو کر شہید ہو گئے۔ اب چونکہ شام سے مدینہ منورہ جہاں پر خلافت راشدہ قائم تھی، وہاں کا فاصلہ 40 دن کی مسافت پر محیط تھا، اس لیے شام کے مسلمانوں نے آپس میں مشورے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نیا عامل اور گورنر منتخب کر لیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت کو ایک خط کے ذریعے اس بات کی اطلاع دے دی کہ عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ وفات پا گئے ہیں اور ان کی جگہ ہم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گورنر منتخب کر لیا ہے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا کیونکہ اس علاقے کو فتح ہوئے بھی ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا اور شند پسند عناصر کی طرف سے شرارتوں کا بھی اندیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طاعون کی وبا میں وفات پا گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے پھر سے ایک بار مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اگلا گورنر چنا۔ یزید بن ابی سفیان حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے بڑے بھائی تھے اور ان کا شمار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جید اور اولو العزم صحابہ کرام علیہ اجمعین میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یزید بن ابی سفیان بھی وفات پا گئے۔ اب مسلمان شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ کس کو اپنا اگلا گورنر چنا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کو اپنا اگلا اور نیا گورنر بنا لیا۔ خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب روایت پہلے کی طرح ہی خط کے ذریعے مطلع کر دیا گیا کہ ہم نے یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کو اپنا گورنر چن لیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے پہلے تینوں صحابہ کرام علیہ اجمعین کو گورنر چنے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا، ایسے ہی انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کے گورنر چنے جانے پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ چنانچہ خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات میں کسی قسم کا کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو جان بوجھ کر حاکم شام لگایا، بلکہ وہ حادثاتی طور پر شام کے حاکم منتخب ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ابھی معاویہ بن ابی سفیان کو 4 سال کا عرصہ بیت نہ پایا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں معاویہ بن ابی سفیان کی شام کی گورنری کو بھی 4 سال ہو چکے ہوتے تو یقیناً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی اصول کے تحت ان کو بھی معزول کر چکے ہوتے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں یہ خلافت راشدہ کا ملوکیت میں تبدیل ہونا لکھا جا چکا تھا، اس لیے وہ خلافت راشدہ پر قائم رہے۔ اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ اسلام بنے تو چونکہ وہ بھی بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے معاویہ بن ابی سفیان کی گورنری بھی قائم